انتہائی افسوس کا مقام ہے نہ اتنے MP صاحب انٹرسٹ کے وہ سکیماں دنیا ہی تو نہیں ہوندیاں نا سکیماں بھی تو عوام کے پیسے دیا ہی نہ انہوں جو بھی تو کچھ بھی نہیں دیتا نا آج تک ہوں کوئی آخے یار میں یہ فلانا کام کیا تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے کسی آپ نے جو پیسہ نہیں لایا وہ جنہیں الٹا دروازہ لا چھوڑا وہ کتنے بڑے انجینئر ہو سن جناب محترم MP صاحب کی بھی جناب علی خان جدون صاحب کی بھی اپیل کر سا کہ مہربانی کر کے اس کام مکمل کرو اس کام سے 2 سال ہو گئے جیسے کہ مشتاق غنی صاحب ہیں علی خان صاحب ہیں یہ اوپر کی سطح کے لوگ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جو سکیمیں ہم نے دی ہیں ان کا کیا ہوا نظریے پہ یعنی کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ٹیوب ویل منظور کرائے گئے آپ کے سامنے اسی طرح یہ ٹیوب ویل پڑے ہوئے ہیں کوئی کنیکشن ان کے ساتھ نہیں ہوا اللہ جلال آباد ہو یہ حقانیہ مسجد کا جتنا ایریا ہے بے حد دشواری ہے پانی کی اور مائیں بہنیں چھوٹے بچے معصوم بالٹی ایک بوتل اٹھائے ہوئے ڈھونڈتے ہیں پانی کو میں جناب محترم ایکشن صاحب کو پرسوں گیا ایکشن صاحب نے یہ فرمایا جی انشاءاللہ تساں پانی 2 دن پہ مل سی میں آخا جی موٹر ہی سڑی دی کتوں مل سی انہوں نے آخا جی موٹر لگ گئی ہے آج بھی 3 بار موٹر ساڑے فات خان صاحب ساڑا ہے نا جی 2 ہیلتھ اپریٹر بیچارے اس کا کوئی قصور نہیں لوگ اس کا آخر قصور ہے موٹر نہیں چلانا موٹر آج 3 بار پھر سڑ گئی ہے تو مہربانی کر کے جناب محترم DC صاحب یہ کام ساڑا فیل فور انہوں کو مکمل کرواؤ بلکہ انکوائری ٹیم پہنچاؤ اتنے دیکھو یہ اتنے ہویا کہ ایک تو اسی بل بھی دینے ہیں بل دینے کے باوجود اسی پانی باہروں لوگوں کو یا اتوں آن کے بھر کے کھڑنے ہیں تو پھر یہ فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین ایک طرف ہماری صوبائی حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم نے عوام کو بیسک لائف فیسلٹیز جو ہے وہ ان کے در پر پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے آج اس کا ایک منہ بولتا ثبوت میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں چھوٹی شیخ البانڈی میں جہاں پر 2025 میں MP صاحب نے شیخ البانڈی کے مسائل پانی کے مسائل کے حل کے لیے 7 کروڑ روپے کی 2 اسکیمیں دی تھیں وہ 7 کروڑ روپے کی وہ 2 اسکیمیں جن میں 2 ٹیوب ویل اور ان میں ٹینکیوں کی ریپیرنگ اور یہ سب چیزیں شامل تھیں اب اس میں PC1 بھی اس کی جاری ہو گئی لیکن اب 5 کروڑ اس کے علاوہ ظلم کی انتہا تو دیکھیے کہ وہاں پر ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں 5 کروڑ روپیہ بھی دے دیا گیا جس میں سے محکمے نے بھی ماشاءاللہ نذرانہ وصول کیا ہوگا آج پھر اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ لوگ بدستور مسائلستان میں پھنسے ہوئے ہیں آج پانی کا مسئلہ بدستور اسی طرح شیخ البانڈی میں موجود ہے شیخ البانڈی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں مگر ہمارے حکمرانوں کے کانوں سے جوں تک نہیں رینگتی آج اس حوالے سے میں شیخ البانڈی میں موجود ہوں میں بات کروں گا سب سے پہلے سر مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں اور پانی کی صورتحال کیا ہے بڑی مشکل ہے جی جناب پر پانی کی ہماری شیخ البانڈی میں یہ وقتاً فوقتاً اسکیمیں آتی رہتی تھی پیپ سارے ڈلے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک پانی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اسی طرح کہ پانی کی قلت ہے لوگ ادھر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے ہمارا مسجد کا اپنا ٹیوب ویل ہے ادھر آتے ہیں بورنگ والا پانی وہ لے کر جاتے ہیں جن آپ اپنے گھروں کا اپنا نظام چلاتے ہیں یہ والی اسکیمیں 2 کروڑ کی ہیں یا جتنے کی بھی ہیں ابھی تک جناب ہمارے گھروں کا پانی نہیں آ رہا سر عوامی حلقہ یونس صاحب یہ لوگ دعوے تو یہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے شیخ البانڈی کی عوام کو 7 کروڑ روپے کی پانی کی 2 اسکیمیں دے دی وہ اسکیمیں کہاں گئی ہیں ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بر وقت تشریف لائے ہیں محترم جناب طارق خان صاحب ہاں یہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 7 کروڑ کی اسکیمیں ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں جس نظریے پہ یعنی کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ٹیوب ویل منظور کرائے گئے آپ کے سامنے اسی طرح یہ ٹیوب ویل پڑے ہوئے ہیں کوئی کنیکشن ان کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے یہ بھائی موجود ہیں اور انگریز خان صاحب انہوں نے بھی بڑی قربانی دی لائن کے گزرنے کی اتنی مشقتیں ہوئیں انہوں نے اپنی جگہ سے گزارا
اس کے باوجود ابھی بھی یہاں چھوٹی شغل بانڈی ہو، ملا جلال آباد ہو، یہ حقانیہ مسجد کا جتنا ایریا ہے بے حد دشواری ہے پانی کی، اور مائیں بہنیں چھوٹے بچے معصوم بالٹی ایک بوتل اٹھائے ہوئے ڈھونڈتے ہیں پانی کو. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں، سے. یہ آپ مجھے بتائیے گا مولانا صاحب، یہ جو محکمہ ہے، محکمے نے 5 کروڑ روپیہ بھی ٹھیکیدار کو دے دیا ہے. جی. یہ ایک ناقص یہ بلڈنگ بھی ہے، اس کی عمارت بھی ہمارے سامنے پیچھے موجود ہے. یہ بتائیے کہ محکمہ آپ ان لوگوں کو پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک المیہ ہے کہ ان کو پوچھنا ضروری ہے، پوچھنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے اس کا دروازہ آپ دیکھ لیں، یہ تو میرے خیال میں عام ایک چھوٹے سے جانور کے لیے بھی ایسا دروازہ نہیں لگاتے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ابھی تک انہوں نے یہ چیز مشینری لائی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ان کے یہ کوئی محکمہ ہے پانی کا تو ان کے سربراہوں کو چاہیے کہ یہ تحقیق کریں، پوچھیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب پوچھیں، جیسے کہ مشتاق غنی صاحب ہیں، علی خان صاحب ہیں، یہ اوپر کی سطح کے لوگ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جو اسکیمیں ہم نے دی ہیں ان کا کیا ہوا ہے. جی ناظرین، میرے پیچھے یہ ایک انجینئرنگ کا بہترین منصوبہ ہے پبلک ہیلتھ کا، کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس محکمے کو یہ نہیں پتا کہ یہ دروازہ کہاں لگانا ہے. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں، یہ دروازہ بند ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سے مشینری اندر کیسے لے کر جائیں گے؟ اصولی طور پر یہ دروازہ اس طرف لگنا چاہیے تھا، لیکن یہاں محکمے اتنے بے ہوش ہیں کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ یہاں پر لوگوں کو کیا تکلیف ہے. میرے پاس یہاں ساتھ یہاں کی ایک بڑی ممتاز سماجی شخصیت ناظر خان جدون بھی موجود ہے. آپ یہ بتائیے گا جی ہمیں کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ طارق خان بڑا شکریہ تھا، انتہائی افسوس تھا مقام ہے نہ اتنے ایم پی اے صاحب انٹرسٹ کے وہ سکیماں دینیاں ہی تو نہیں ہوندیاں نا، سکیماں بھی تو عوام کے پیسے دیا نہ انہوں جو بھی بچوں تو کچھ بھی نہیں دیتا نا آج تک. ہوں کوئی آخر یار میں یہ فلانا کام کیتا ہے تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، کسی آپ نے جو بھی پیسہ نہیں لایا. ہوں تو اسی یہ دیکھ کے نو کہ بوہا جڑا اتنا بڑا محکمہ ہے جس پہ انجینئرنگ کر کے آئے تھے، بوہا جڑا پٹھا لا چھوڑیا نے. یہ تسی آپ دیکھو بوہے کھولو تو وہ کناں دار کھلتا ہے. اپنے گھرے بھی اسی لانے ہیں تو جس ویلے دروازہ کھلتا ہے تو کناں نال شٹ ہوتا ہے. وہ جنا الٹا دروازہ لا چھوڑا وہ کتنے بڑے انجینئر ہو سن. جناب محترم طارق خان جدون صاحب، تساں دا پیار شکریہ کہ تسی ساڈے اس گرائیں چھوٹی شغل بانڈی چ آئے ہو. تساں یہ سارا حال اپنے خود اکھیاں نال دیکھ کے دا. میں خود مطلب ہے کہ آج 15 دن تو اس ہیڈ پمپ تو پانی پہ بھر کے کھڑنا. میں جناب محترم ایکشن صاحب کول پرسوں گیا، ایکشن صاحب نے یہ فرمایا جی انشاءاللہ تساں پانی 2 دن پہ مل سی. میں آخا جی موٹر ہی سڑی دی کتوں مل سی؟ انہوں نے آخا جی موٹر لگ گئی ہے. آج بھی 3 بار موٹر ساڑے فات خان صاحب ساڑا ہے نا جی 2 ہیلتھ آپریٹر بچارے، اس کا کوئی قصور نہیں. لوگ اس کا آخر قصور ہے موٹر نہیں چلانا. موٹر آج 3 بار پھر سڑ گئی ہے جی. اس سے کس تو سڑی ہے کہ انہوں نے ایک سب انجینئر ہے جہاں وہ ریٹائر ہو گیا ہے اور اس وہ کام پہ دے رہے ہیں، اس کو موٹر ٹھیک کرانے، جبکہ ٹھیکیدار سہیل خان ہے انہوں کا، اس کا کام ہی نہیں دے رہے. لہٰذا میں جناب محترم ایم پی اے صاحب کی بھی، جناب علی خان جدون صاحب کی بھی اپیل کرساں کہ مہربانی کر کے اس کام مکمل کرو. اس کام سے 2 سال ہو گئے. بڑی حیرت کی گل ہے کہ میرا محترم بھرا ناظر خان جدون زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس ادارے پہ کہ جس ادارے تو ریٹائر ہوئے دن کہ یہ آخر کتنے مہینوں کا 3 مہینوں کا 4 مہینوں کا ٹرن اوور سی نا جی، اس پہ کام مکمل کرنا ہوتا ہے. یہ تو 2 سال ہو گئے. انہوں نے جنہوں آخر اینٹی کرپشن، میں تو آخنا نیب والے راتوں رات انہوں نے چھاپا مار کے فائلاں ضبط کرو، انہیں پتہ لگ جلے کہ یار ہاں جی کام کس طرح ہوتے ہیں. تو میں جناب محترم تساں دا پھر ایک بار بہت شکریہ ادا کرنا کہ اتنے تسی آئے ہو. تو جناب محترم ڈی سی صاحب کا جس طرح آخر ڈی سی صاحب انہوں نے ایسا سنیا کہ بڑے کام کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے جناب محترم ڈی سی صاحب یہ کام ساڑا فیل فور انہوں کو مکمل کرواؤ، بلکہ انکوائری ٹیم پہنچاؤ. اتنے دیکھو یار اتنے ہویا کہ یہ پیسہ جڑا آیا مطلب ہوں اس ٹینکی کا اس ٹینکی ساری دوسری کا کام پہ آتا ہے. ہوں ایک پیپ لا چھوڑے کھٹیڑے چٹوی کی گلیاں انہوں بھی دھوکھا ہو رہا ہے، چٹوی کی گلی نال بھی اور کھٹیڑے نال بھی. جی ناظرین، قومی دولت کا ضیاع پاکستان میں ایک عام معمول کی بات بن چکی ہے.
یہ آپ کے سامنے زندہ مثال یہ 2 ٹیوب ویل ہیں جن کا 7 کروڑ روپیہ منظور ہوا اور اس 30 جون کو ان کی فائنل 2 کروڑ روپے کی پیمنٹ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ہو چکی ہے۔ اب محکمہ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے اس ٹیوب ویل کی جو عارضی یہ جو عمارت بنائی پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر نہ تو مشینری نصب ہے، نہ ہی بجلی لگائی گئی ہے، اور دعوے جو ہیں وہ آسمانوں کے کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ کے افسران اور ٹھیکیدار کے خلاف بر وقت کارروائی کی جائے اور ایم پی اے جنہوں نے یہ اسکیم دی ان کا بھی مواخذہ کیا جائے کہ انہوں نے اس کی سرپرستی کیوں نہیں کی۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر NK نیوز USA۔